अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेशा खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 2 डरावनी औरत नीले सांप किस्त नंबर 4। तुम्हें यहाँ से सीधा रावलपिंडी अपनी साथी राखी के पास जाना होगा। क्या चीफ ने तुम्हें इसका ठिकाना बताया था? कृष्ण कहने लगा, इसके ठिकाने का इल्म तुम्हें होना चाहिए रघु। इमरान ने इसे झाड़ते हुए कहा, मुझे मालूम है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हें मालूम है कि नहीं। काली, बताओ हमारी जासूस राखी पिंडी में कहाँ रहती है? इमरान के रूखे और सख्त लहजे का इन दोनों पर गहरा असर हुआ। काली ने कहा, सर वो रावल डैम के करीब एक गांव में मुसलमान कश्मीरी महाजिर औरत के भेस में रह रही है। वो कश्मीरी जुबान बड़ी रवानी से बोल लेती है और पोटोहारी भी बोल लेती है। इमरान ने कहा, ठीक है, जिस जगह तुमने बताया वो वहीं रहती है, बल्कि मैंने खुद इसे इस गाँव में मकान लेकर दिया था। कृष्ण कहने लगा, हमें रावल डैम की सारी तफसीलात बता दी गई हैं। ये नक्शा भी हम कई बार देख चुके हैं। अब मेरा ख्याल है कि यहाँ से रावलपिंडी चलकर अपनी साथी राखी से राब्ता कायम करना चाहिए। काली बोला, रघु भाई, टाइम बम बड़े ताकतवर होने चाहिए क्योंकि रावल डैम के बारे में हमें बताया गया है कि वो बेहद मजबूत है। इमरान ने कहा, इसकी तुम फिक्र ना करो, ये हमारा काम है। तुम्हें 15 टाइम बम सप्लाई किए जाएंगे और ये बम इतने ताकतवर होंगे कि इनके फटने के बाद रावल डैम के पुर्जे उड़ जाएंगे। हम यही चाहते हैं। रेहान ने भी भारतीय जासूस गोपाल की अदाकारी करते हुए गुस्से से कहा, हम पाकिस्तान में हर तरफ तबाही मचा देंगे। ऊपर से तो रेहान ने ये कह दिया था, मगर साथ ही दिल में कहा, पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने वाले की हम आंखें निकाल देंगे। तुम जरा रावलपिंडी पहुंचो तो सही, तुम दोनों को तुम्हारी साथी राखी समेत रावल डैम में ही डुबो देंगे। इमरान और रेहान ने एक मंसूबा तय कर रखा था। मंसूबा यह था कि भारतीय जासूस काली और कृष्ण के साथ इमरान रावलपिंडी जाएगा और रेहान पीछे रह के गोपाल और रघु का इंतजार करेगा, क्योंकि इन दोनों को भी भारत से चीफ की इत्तला मिल चुकी थी कि 2 आदमी काली और कृष्ण बॉर्डर क्रॉस करके तुम्हारे पास आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पीछे रहकर गोपाल और रघु को ठिकाने लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर ये दोनों गार में आकर देखते कि काली और कृष्ण वहाँ मौजूद नहीं तो वो जरूर पीछे से चीफ को वायरलेस करके बता देते कि जासूस अभी तक नहीं पहुंचे। रेहान को पीछे इसीलिए छोड़ा जा रहा था कि वो ये पता करे कि गोपाल और रघु इसके बाद क्या करते हैं। आया वो भी रावलपिंडी की तरफ चल पड़ते हैं या वापस अपने खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना होते हैं। चनाचे इमरान कहने लगा, मेरा साथी गोपाल पीछे रहेगा, क्योंकि यहाँ हमें अपने एक और साथी से राब्ता कायम करना है। मैं तुम्हारे साथ पिंडी जाऊंगा। काली और कृष्ण को क्या एतराज हो सकता था? इमरान ने काली से पूछा, तुम अपने साथ छोटा रेडियो ट्रांसमीटर लाए हो या नहीं? हमारा वायरलेस सेट हमारे खुफिया ठिकाने पर है। हमें रास्ते में पीछे चीफ से बात करने की जरूरत पड़ सकती है। कृष्ण ने जल्दी से अपनी कमीज के अंदर से एक वॉकी टॉकी किस्म का छोटा वायरलेस रेडियो ट्रांसमीटर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाया। रघु भैया, ये ट्रांसमीटर हम अपने साथ लाए थे। ठीक है। इमरान ने ट्रांसमीटर अपने पास रख लिया और रेहान की तरफ देखकर कहा, गोपाल तुम यहाँ पीछे रहोगे, हम रावलपिंडी की तरफ रवाना होते हैं। रास्ता तवील है, हमें हर हालत में सुबह होने तक पिंडी पहुंच जाना है। रेहान बोला, ओके बॉस, मैं यहाँ रहूंगा, तुम लोग जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इमरान ने कृष्ण और काली से असलहे के बारे में पूछा कि उनके पास क्या कुछ है। काली और कृष्ण ने जेब से छोटे ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर दिखाए। ये ऑटोमेटिक पिस्तौल लोडेड हैं। ठीक है, इन्हें अपने ही पास रखो। इमरान जानता था कि इस वक्त इसके जिस्म में आसमानी ताकत मौजूद है। इसे रात के वक्त पिस्तौल की जरूरत नहीं होगी। अगर रास्ते में कोई गड़बड़ हुई तो वो अपनी नीली अंगूठी वाली उंगली लगाकर इन दोनों को छोटा बनाकर अपनी जेब में बंद कर लेगा, और इस दौरान अगर इस पर पिस्तौल का फायर भी हुआ तो इस पर गोली का कोई असर नहीं होगा। ये बड़ी खतरनाक बात थी, क्योंकि अभी तक इमरान पर यह भयानक राज नहीं खुला था कि इन दोनों की आसमानी ताकत खत्म हो गई है और उसकी उंगली में जो नीली अंगूठी है वो भी नकली है। असल अंगूठी डरावनी औरत भारत माता के पास है, जो इसे साथ लेकर अपनी दुनिया में चली गई। रेहान पीछे रह गया और इमरान दोनों भारतीय जासूसों काली और कृष्ण को साथ लेकर गार से निकला और रात के अंधेरे में रावलपिंडी की तरफ रवाना हुआ। रेहान गार में बैठने के बजाय गार के सामने वाली चट्टान के पीछे आकर छुप गया और भारतीय मास्टर जासूसों यानी गोपाल और रघु का इंतजार करने लगा। यही वो दोनों खास मास्टर जासूस थे जो भारत से आने वाले तकरीबकारों को जरूरी हिदायत देकर आगे पाकिस्तान के शहरों की तरफ रवाना करते। रेहान को मालूम था कि चूंकि भारत में मौजूद चीफ ने गोपाल और रघु को वायरलेस पर इत्तला कर दी है कि 2 तकरीबकार पाकिस्तान में दाखिल होकर खुफिया गार में पहुंचने वाले हैं, तो वो दोनों वहां जरूर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। अभी इमरान को गए 15 मिनट गुजरे होंगे कि वहां गोपाल और रघु पहुंच गए। अंधेरे में रेहान ने उन्हें पहचान लिया। दोनों पहले गार के अंदर गए, फिर बाहर निकल आए, फिर इधर उधर अंधेरे में देखने लगे। रघु ने कहा, वो कमबख्त अभी तक क्यों नहीं आए? गोपाल बोला, काली और कृष्ण को इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। रघु चीफ के साथ वायरलेस पे बात करो। रेहान चट्टान के पीछे छुपा बड़े गौर से अंधेरे में रघु और गोपाल को तक रहा था। रघु और गोपाल वही जमीन पर बैठ गए। रघु ने अपनी लंबी देहाती कमीज के अंदर से एक छोटा सा रेडियो ट्रांसमीटर निकाला और इसको खोलकर फ्रीक्वेंसी मिलाई और बोला, हेलो काली माता, हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ।
दूसरी तरफ से हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। रेहान ने सांस रोककर अपने कान ट्रांसमीटर की आवाज पर लगा दिए। वो ये मालूम करना चाहता था कि रघु अपने चीफ के साथ पीछे भारत में क्या बात करता है। रघु ने 2-3 बार हेलो काली माता, मैं हनुमान बोल रहा हूँ दोहराया। फिर शायद इसे चीफ की आवाज सुनाई दी। रघु जल्दी से बोला, चीफ दोनों आदमी अभी तक नहीं आए, क्या बात है, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? कुछ देर तक रघु वायरलेस पर अपने चीफ की आवाज सुनता रहा जो रेहान को सुनाई नहीं दे सकती थी। फिर रघु बोला, हो सकता है बॉस वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए स्वर्गवास हो गए हों। ओके, मैं और गोपाल अपने खुफिया ठिकाने पर जाते हैं। कल फिर रात को यहाँ आकर काली और कृष्ण को देखूंगा। अगर कल भी ना आए तो यही समझ लिया जाएगा कि वो जिंदा नहीं है बल्कि बॉर्डर पर मारे गए हैं। फिर 2 नए आदमियों को मेरे पास भेजने का बंदोबस्त करना। यस चीफ, ओके चीफ। और रघु ने वायरलेस सेट बंद करके जेब में रख लिया और गोपाल कहने लगा, मेरा ख्याल है काली और कृष्ण बॉर्डर पर मारे गए हैं। चीफ कहता है, कल का दिन देख लो, इसके बाद हम नए आदमी रवाना करेंगे। आओ हम वापस अपने ठिकाने पर चलते हैं। दोनों भारतीय जासूस दरख्तों की तरफ चले गए। रेहान ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, भारतीय जासूसों के खुफिया ठिकाने का पता चलाना चाहिए। वो भी चट्टान के पीछे से निकलकर अंधेरे में रघु और गोपाल के पीछे चल पड़ा। जंगल के अंधेरे से रेहान की आंखें भी आधी हो गई थी। वो अपने और भारतीय जासूसों के दरमियान फासला रखकर ताक़ुब कर रहा था। रेहान को भी इस बात पर बड़ा मान और इत्मीनान था कि उसके जिस्म में आसमानी ताकत मौजूद है और भारतीय जासूसों ने अगर इसे देखकर इस पर गोली चलाई तो वो मर नहीं सकेगा, गोली इसके जिस्म से टकराकर नीचे गिर जाएगी। रेहान भी इस भयानक हकीकत से बेखबर था कि अमर की दी हुई आसमानी ताकत हनुमान के तलस्म के असर से इसके जिस्म से गायब हो गई है और अब अगर किसी ने इस पर गोली चलाई तो वो गोली इसके सीने को फाड़ती हुई गुजर जाएगी और वो हलाक हो जाएगा। भारतीय जासूस खामोश और तन्हा जंगल में आगे आगे जा रहे थे। वो किसी वक्त आपस में कोई बात कर लेते थे। आगे ढलान थी, वो ढलान उतरने लगे। रेहान भी इनके पीछे पीछे ढलान उतरकर नीचे आया। जिसने अंधेरे में दरिया देखा जिसका पहाड़ बमुश्किल 20-30 फीट चौड़ा होगा। सितारों की हल्की नीली रोशनी में रेहान को दरिया का शफाफ पानी बहता नजर आया। वो रुक गया क्योंकि भारतीय जासूस भी दरिया किनारे पहुंचकर रुक गए। रेहान ने दरख्त की ओर से देखा। भारतीय जासूस एक झाड़ी में से रबड़ की गोल कश्ती को बाहर निकाल रहे हैं। वो दरिया पार करने वाले थे। रेहान ने फैसला कर लिया वो दरिया को तैर के पार करेगा मगर इन मुल्क दुश्मन जासूसों के ठिकाने का पता चला कर रहेगा। लाश ने पीछे से आवाज दी। भारतीय जासूस झाड़ी में से कश्ती खींच रहे थे। रेहान को चूंकि यकीन था कि इसके जिस्म में आसमानी ताकत मौजूद है इसलिए इसे मौत का खौफ न था। वो भी दरख्त के पीछे से इस ख्याल से निकला कि नीचे दरिया किनारे पर आ जाए और जो ही भारतीय जासूस रघु और गोपाल दरिया पार करें वो भी दरिया में छलांग लगाकर दरिया के दूसरे किनारे पहुंच जाएगा ताकि भारतीय जासूस इसकी नजरों से अंधेरे में गायब न हो जाएं। इस जोश में इसका पांव एक पत्थर पर अटक उल्टा पड़ गया। पत्थर अपनी जगह से उखड़कर नीचे दरिया की तरफ लुढ़क गया। इससे आवाज पैदा हुई तो गोपाल और रघु ने फौरन जेब से ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला था। जिधर से आवाज आई उधर फायरिंग शुरू कर दी। रेहान का मकसद इन जासूसों के सामने आना नहीं था। वो छुपकर इनका ताक़ुब करते हुए खुफिया ठिकाने का सुराग लगाना चाहता था। वो चलकर एक पत्थर के पीछे हो गया। ऐसा करने से पत्थरों का शोर पैदा हुआ तो रघु ने उस तरफ का निशाना लेकर ऊपर तले 3-4 फायर कर दिए। रेहान ने ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश न की, सिर्फ अपने आप को छुपाने के लिए एक तरफ हुआ। अचानक एक गोली इस पत्थर के किनारे पर आकर लगी जिसके पीछे रेहान छुपा था। गोली लगने से पत्थर का एक टुकड़ा उड़कर रेहान के माथे पर लगा। रेहान को शदीद दर्द महसूस हुआ। इसने बेइख्तियार अपना हाथ माथे पर रखा। अब जो इसने हाथ हटाया तो इसे अपना हाथ खून से भरा महसूस हुआ। अंधेरे में वो आंखें फाड़ कर अपने हाथ को देख रहा था। इसके माथे पर जख्म आया, जख्म से खून बह रहा था। इसे दर्द भी हो रहा था। रेहान के पैरों तले से जमीन निकल गई। ये क्या, मेरे माथे पर पत्थर का टुकड़ा टकराने से जख्म क्यों आ गया? ये खून क्यों बह रहा है? मुझे दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्या मेरे जिस्म में आसमानी ताकत मौजूद नहीं? रेहान ने जल्दी से अपने जिस्म पर हाथ लगाया। इसका जिस्म ठंडा था, इसमें वो गर्मी नहीं थी जो आसमानी ताकत आने के बाद जिस्म में आती थी। खौफ के मारे रेहान का रंग उड़ गया। रघु और गोपाल फायर करते उस पत्थर की तरफ बढ़ रहे थे जिसके पीछे रेहान ने पनाह ले रखी थी। रेहान घबरा गया। ये राज इस पे फाश हो गया था कि किसी वजह से इसके जिस्म से आसमानी ताकत खत्म हो गई है। वो एक आम कमजोर लड़का है और इसे गोली हलाक कर सकती है। अगर पत्थर लगने से इसके माथे पर जख्म आ सकता है और इसमें सुकून बह सकता है तो गोली लगने से वो हलाक हो सकता है। ये सोचते ही रेहान ने छलांग लगाई और दरिया की तरफ भागा। इसे रघु की आवाज सुनाई दी, कोई हमारे पीछे लगा था। वो दरिया की तरफ दौड़ पड़ा है, फायर करो गोपाल। और गोपाल ने अंधेरे में दरिया की तरफ गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियां रेहान के करीब से गुजर रही थी। वो बैठ गया मगर वो बैठ नहीं सकता था क्योंकि रघु और गोपाल ने इसे देख लिया था। एक गोली रेहान के बिल्कुल करीब जमीन में धंस गई। रेहान उठकर बेतहाशा दरिया की तरफ दौड़ पड़ा। अब वो खुली जगह पर था। सितारों की रोशनी में रघु और गोपाल ने इसे साफ देख लिया। रेहान सांप की तरह इधर उधर बल खाता भाग रहा था ताकि पीछे से आने वाली गोलियां इसे न लग सके। इसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इस वक्त सबसे अहम काम अपनी जान बचाना था
کیونکہ ریحان کے پاس آسمانی طاقت نہ تھی، گولی لگنے سے مر سکتا تھا اور وہ خود تنہا تھا، کوئی پستول بھی اس کے پاس نہ تھا کہ وہ جوابی فائرنگ کرتا۔ دریا سامنے تھا، ستاروں کی دھندلی روشنی میں دریا کی لہریں اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ ریحان نے اللہ کا نام لیا اور دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی بے حد ٹھنڈا تھا، اس سے پہلے جب اس کے جسم میں رات کی آسمانی طاقت آتی تو اسے پانی کی گرمی یا ٹھنڈک کا احساس نہ ہوتا، مگر اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے اندر آسمانی طاقت موجود نہ تھی۔ ٹھنڈے پانی میں آنے سے ریحان کے ماتھے سے جو خون بہ رہا تھا وہ رک گیا، مگر اسے ماتھے پر جو زخم لگا تھا وہ اسی طرح درد کر رہا تھا۔ رگو نے اسے دریا میں چھلانگ لگاتے دیکھ لیا۔ دونوں بھارتی جاسوسوں نے ریوالور میں دوبارہ میگزین لوڈ کیا اور دھڑا دھڑ گولیاں چلانے لگے۔ ریحان نے ڈبکی لگا دی، گولیاں دریا کے پانی میں گر رہی تھی، لیکن دریا کی موجیں اتنی تیز رفتار تھیں کہ وہ بہت جلد ریحان کو بہا کر آگے لے گئیں۔ رگو نے گوپال سے کہا، یہ کون ہو سکتا ہے گوپال؟ گوپال بولا، کوئی پاکستانی خفیہ پولیس کا آدمی ہو سکتا ہے، مگر وہ یہاں کیسے آیا؟ رگو، اب یہاں سے نکل چلو، ہم اپنے خفیہ ٹھکانے پر نہیں جائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے اس آدمی کا کوئی دوسرا ساتھی ہمارے پیچھے لگا ہو۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کشتی دریا میں ڈالو۔ رگو نے ریوالور ابھی تک ہاتھ میں لے رکھا تھا، وہ چنچلا کر کہنے لگا، دشمن بچ کر نکل گیا، یہ برا ہوا، خیر کوئی بات نہیں، بھگوان نے چاہا تو ہم اسے پھر کبھی ٹھکانے پر لگا دیں گے۔ گوپال نے ربڑ کی گول کشتی دریا میں ڈالی، دونوں جاسوس کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی تیزی سے دریا کی لہروں پر بہنے لگی۔ رگو چپو کی مدد سے کشتی کو دوسرے کنارے کی طرف لے جانے لگا۔ گوپال کشتی میں چپو چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ کیونکہ دریا کا پارٹ زیادہ چوڑا نہ تھا، انہوں نے ربڑ کی کشتی کو اوپر کھینچ لیا، اس کی ہوا نکال دی، اسے طے کر کے کندھے پر ڈالا اور دوڑ کر جنگل کے درختوں میں غائب ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں دریا کی تیز اور ٹھنڈی لہریں ریحان کو لے کر جب کافی آگے نکل گئیں تو ریحان نے کنارے کی طرف آنے کی کوشش شروع کی۔ عمران اور ریحان دونوں بڑے اچھے تیراک تھے، تیراکی کی ٹریننگ انہوں نے مجاہد فورس میں لی تھی۔ ریحان دریا کنارے آ گیا، اس نے ایک پتھر کا سہارا لیا اور دریا سے باہر نکل آیا۔ اس کا سارا جسم سرخ ہو گیا تھا، وہ وہیں بیٹھ گیا، اس کے کپڑے پانی میں شرابور ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے گردن گھما کر دیکھا، دریا کا کنارہ رات کی تاریکی میں دور دور تک سنسان پڑا تھا۔ ریحان نے بیٹھنے کے بجائے اٹھ کر تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ تیز چلنے سے اس کے جسم میں گرمی آئی، اسے سردی کا احساس کم ہونے لگا۔ اب سب سے زیادہ ریحان کو عمران کی فکر تھی، کیونکہ اگر ریحان کے جسم کی آسمانی طاقت رات کے وقت نہ آئی تھی تو قدرتی بات ہے کہ عمران کے جسم میں بھی یہ طاقت نہ ہوگی، مگر عمران یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے جسم میں آسمانی طاقت موجود ہے۔ ریحان کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں عمران آسمانی طاقت کے خیال میں دشمن کی گولیوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اگر وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں بے دھڑک سامنے نکل آیا تو اس کا جسم یقیناً چھنی ہو جائے گا۔ ریحان خدا سے دعا مانگنے لگا کہ عمران کے ساتھ ایسا کوئی بھیانک حادثہ نہ گزر جائے۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ وہ جتنی جلدی ہو سکے عمران کے پاس پہنچ کر اسے خبردار کر دے کہ وہ کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر آسمانی طاقت نہیں۔ مگر ریحان کو شک تھا کہ وہ عمران کو راتوں رات نہ پکڑ سکے گا۔ خدا جانے اتنی دیر میں وہ بھارتی جاسوسوں کالی اور کرشن کے ساتھ کہاں کا کہاں نکل جائے گا۔ پھر بھی ریحان نے اپنا سفر جاری رکھا۔ دوسری طرف عمران بھی رگھو جاسوس کے بھیس میں دونوں بھارتی جاسوسوں کالی اور کرشن کے ساتھ جنگل سے گزرتا راولپنڈی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پہلے انہیں پہاڑی شہر پہنچنا تھا، وہاں سے لاری میں بیٹھ کر پنڈی روانہ ہونا تھا۔ وائرلیس سیٹ عمران نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اس نے اسے بند کر رکھا تھا۔ عام حالات میں جاسوس سیٹ کو اس قسم کے مشن پر جاتے وقت کھلا رکھتے ہیں تاکہ اگر پیچھے سے کوئی ضروری سگنل آئے تو انہیں پتہ چلے، مگر عمران نے جان بوجھ کر وائرلیس ٹرانسمیٹر کو بند کر دیا تھا تاکہ پیچھے سے بھارتی چیف کا سگنل آئے بھی تو وہ کسی کو سنائی نہ دے۔ پہلے وہ وادی کی پگڈنڈی پر چلتے رہے۔ رات اندھیری تھی مگر ستاروں کی پھیکی روشنی میں انہیں اندھیرا راستہ نظر آ رہا تھا۔ عمران اس راستے سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ رگھو کے بیس میں دونوں بھارتی جاسوسوں کو ٹھیک راستے پر لے جا رہا تھا۔ دونوں بھارتی جاسوس کالی اور کرشن پاکستانی پہاڑی علاقے کے دیہاتیوں کے لباس میں تھے۔ ان کو دیکھ کر کسی کو ذرا سا شک بھی نہ ہوتا کہ یہ بھارتی ہندو ہیں۔ وہ بڑی روانی سے خالص پوٹوہاری لہجے میں پنجابی زبان بول رہے تھے۔ اب وہ دریا کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں عمران کو خیال آیا کیوں نہ ان دونوں بھارتی جاسوسوں کو اس جگہ ختم کر دے۔ آخر ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ راولپنڈی پہنچ کر اس کے لیے کسی پریشانی کا باعث بنیں گے۔ پولیس کو خبر کرنے کے لیے وہاں وقت نہ ہوگا۔ اسے راولپنڈی میں رہنے والی بھارتی جاسوسہ راکھی کا علم تو ہو گیا ہے، وہ خود جاگی سے مل سکتا ہے اور اسے وہاں رہنے والے بھارتی تقریب کاروں کا سراغ لگا سکتا ہے۔ پھر ان دو بھارتی جاسوسوں کی کیا ضرورت؟ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے راول ڈیم کو تباہ کرنے کا ناپاک ارادہ لے کر آئے ہیں۔ عمران نے دل میں فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ عمران کو اس خیال سے بڑی طاقت مل رہی تھی کہ اس کے جسم میں آسمانی طاقت ہے اور بڑی آسانی سے دونوں بھارتی جاسوسوں کی گردن توڑ کر انہیں دریا میں پھینک دے گا۔ دونوں جاسوسوں کے پاس آٹومیٹک پستول تھے۔ عمران چلتے چلتے سوچنے لگا کہ ان کے پستول تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تو رات کا وقت ہے اور آسمانی طاقت اس کے جسم میں موجود ہے۔
پھر اسے خیال آیا ظاہر ہے جب وہ ان دونوں کو دبوچنے کی کوشش کرے گا تو یہ دونوں فوراً پستول نکال کر اس پر فائر کریں گے۔ فائر کے دھماکے ہوں گے۔ عمران نہیں چاہتا تھا کہ وہاں گولی چلنے کی آواز گونجے۔ اس نے سوچا کم از کم ایک جاسوس سے آٹومیٹک پستول ضرور اسے لے لینا چاہیے۔ پھر اچانک عمران کو اپنی نیلی انگوٹھی کا خیال آیا تو وہ دل میں کہنے لگا مجھے ان کی گردنیں توڑنے کی کیا ضرورت، میں اپنی نیلی انگوٹھی والی انگلی باری باری ان کی گردنوں سے لگا کر انہیں انگلی کے برابر چھوٹا کر کے دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ عمران دل میں مسکرایا۔ اب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ بھارتی جاسوس کالی اس کی بائیں جانب چل رہا تھا، دوسرا جاسوس کرشن اس سے ذرا آگے تھا۔ عمران نے پہلے کالی کو انگلی لگا کر چھوٹا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کالی سے باتیں کرتا اس کے قریب آیا اور اس کی گردن کی طرف دیکھ کر بولا کالی رات ٹھنڈی ہے، اپنا مفلر گردن کے گرد اچھی طرح اوڑھ لو، پیروں میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اور مفلر ٹھیک کرنے کے بہانے عمران نے اپنے ذہن میں تھیوسانگ کی شکل کا تصور کیا اور اپنی نیلی انگوٹھی والی انگلی کالی کی گردن سے لگائی۔ وہ یہ دیکھ کے کچھ پریشان ہوا کہ کالی جاسوس چھوٹا نہ ہوا۔ اس نے سوچا شاید انگلی ٹھیک طرح نہیں لگی۔ عمران نے باتیں کرتے ایک بار پھر اپنے دماغ میں تھیوسانگ کی شکل کا تصور کیا اور کالی کی گردن پر نیلی انگوٹھی والی انگلی لگا دی۔ اس بار بھی کچھ نہ ہوا، کالی جاسوس ویسے ہی رہا، وہ ذرا بھی چھوٹا نہ ہوا۔ اب عمران پریشان ہو گیا۔ اس نے بہانے سے دوسرے بھارتی جاسوس کرشن کی گردن پر 3-4 مرتبہ نیلی انگوٹھی والی انگلی لگائی کہ شاید اس پر اثر ہو، مگر کرشن پر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک بار تو عمران سچ مچ گھبرا گیا۔ اب اسے اس خیال نے پریشان کر دیا کہ کہیں ایسی بات تو نہیں کہ نیلی انگوٹھی کا اثر ختم ہو گیا اور کہیں اس کے جسم میں رات کے وقت والی انبر کی ہوئی آسمانی طاقت جو پیدا ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہو۔ اس نے فوراً اپنی جسمانی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آسمانی طاقت کو آزمانا کچھ مشکل نہ تھا۔ چلتے چلتے عمران نے دونوں بھارتی جاسوسوں کو کہا یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں۔ وہ دریا کنارے سڑک سے ہٹ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کالی اور کرشن ہانپ رہے تھے۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ بھی ہانپ رہا ہے، اسے بھی تھکاوٹ ہو گئی ہے، جبکہ پہلے رات کو جب اس کے اندر آسمانی طاقت موجود ہوتی تو وہ چلتے چلتے کبھی تھکتا نہ تھا، اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، نہ اس کا سانس چڑھتا تھا۔ عمران اب جلدی سے جلدی اپنی جسمانی طاقت کو آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ رات کو اس کا جسم آسمانی طاقت کی وجہ سے گرم ہوتا، مگر اب گرم نہیں تھا۔ عمران جان بوجھ کر اندھیرے میں ایسی جگہ بیٹھا جہاں ایک طرف کٹا ہوا تھا اور اس کا ٹنڈ منڈ زمین کے اندر تھا۔ عمران نے کالی اور کرشن سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ باتیں کرتے کرتے اس نے ایک ہاتھ درخت کے ٹنڈ پر رکھ دیا۔ اس نے اسے تھوڑا سا زور لگایا مگر ٹنڈ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ عمران نے ایک بار پھر کچھ طاقت سے زور لگایا، درخت وہیں جمع رہا۔ عمران کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کے جسم میں آسمانی طاقت نہیں تھی۔ خوف اس خیال سے بھی آ رہا تھا کہ اگر وہ نیلی انگوٹھی کو پہلے آزمانے کا فیصلہ نہ کرتا اور کالی کی گردن توڑنے کے لیے اسے پکڑ لیتا تو اس کی گردن وہ نہیں توڑ سکتا تھا، اور قدرتی بات تھی کہ اس کا ساتھی کرشن جیب سے پستول نکال کر عمران پر فائر کر دیتا اور عمران یہ سوچ کر اپنی جگہ کھڑا رہتا کہ گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور گولی اس کے سینے کو چیرتی دوسری طرف نکل جاتی۔ عمران نے اپنا ہاتھ درخت کے ٹنڈ پہ سے اٹھا لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی گڑبڑ ہے۔ اس کے جسم میں نہ تو آسمانی طاقت پیدا ہوئی اور نہ ہی تھیوسانگ کی انگوٹھی کوئی اثر کر رہی ہے۔ فوراً عمران کو ریحان کا خیال آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے جسم میں بھی آسمانی طاقت موجود نہیں ہوگی اور وہ اسی غلط فہمی میں ہوگا کہ آسمانی طاقت جسم میں موجود ہے۔ عمران دل میں دعائیں مانگنے لگا کہ ریحان سے کوئی غلطی نہ ہو، خدایا اس کی زندگی کی حفاظت کرنا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے فیصلہ کیا کہ اب اسے دوسری طرح سے ان بھارتی تقریب کاروں کو ختم کرنا ہے، لیکن انہیں قتل کرنے سے پہلے عمران ان سے راولپنڈی میں رہنے والی ہندو جاسوس عورت راکی کا پورا پتہ اور نام معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کالی اور کرشن سے راکی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں میں عمران نے معلوم کر لیا کہ راکی پنڈی میں راول ڈیم کے جنوب کی طرف ایک گاؤں میں چاچی برکتے کے نام سے مشہور ہے۔ جب عمران نے راولپنڈی میں مقیم بھارتی جاسوسہ راکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر لی تو اب اس کے سامنے بھارتی جاسوسوں یعنی کالی اور کرشن کو ٹھکانے لگانے کا مرحلہ تھا۔ کالی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا رگو میرا خیال ہے رات ڈھلنے لگی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ دوسرا جاسوس جانے کے لیے بیداب تھا۔ عمران بولا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، چلو چلتے ہیں۔ تینوں اٹھ کر دریا کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئے۔ اب صبح ہونے سے پہلے عمران کسی بھی وقت ان دونوں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ صبح کی نیلی روشنی مشرقی آسمان پر چھلکنے لگی۔ دریا کا پل آ گیا۔ اس پل کی دوسری طرف وہ سڑک شروع ہوتی تھی جو عمران اور ریحان کے ریسٹ ہاؤس کو جاتی تھی۔ عمران اسی دریا کے آس پاس قتل کی واردات کرنا چاہتا تھا۔ یہ پاکستان کے 2 دشمنوں کا قتل تھا جو نہ جانے پاکستان کے شہروں میں کب سے بم دھماکے کر کے کتنے بے گناہ انسانوں کو شہید کر چکے تھے۔ کالی عمران کے آگے آگے چل رہا تھا۔ ان دونوں کے پاس آٹومیٹک پستول تھے۔ عمران کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ چلتے چلتے وہ اچانک اچھل کر پیچھے ہٹا اور چلا کر بولا کالی اپنا پستول دینا جلدی کرو، میں ایک انتہائی زہریلے سانپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے بھارتی جاسوس کرشن نے بھی رکنے میں اپنی بھلائی سمجھی۔ عمران جھکا ہوا ایک درخت کے تنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کالی کی طرف پھیلایا۔ عمران نے یہ جملہ اتنی گھبراہٹ اور افراتفری کی اداکاری کرتے کہا جیسے واقعی اس کی نگاہیں کسی زہریلے سانپ کو دیکھ رہی ہوں۔ بھارتی جاسوس کالی نے فوراً جیب سے آٹومیٹک پستول نکال کر عمران کے ہاتھ میں دیا۔ عمران نے جھک کر درخت کے تنے کو غور سے دیکھا اور بولا سانپ کہاں گیا، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کالی اور کرشن دونوں بھارتی جاسوس عمران کے پیچھے آ گئے۔ عمران کی عقابی نظریں بھارتی تقریب کار
کرشن کو اپنی پستول کے نشانے میں لے چکی تھی۔ وہ سب سے پہلے کرشن کو گولی سے اڑانا چاہتا تھا کیونکہ ایک آٹومیٹک پستول اس کے پاس تھا۔ کالی تقریب کار کے پاس پستول نہ تھا، وہ عمران کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ جو ہی بھارتی تقریب کار کرشن ایک جگہ رکا، عمران پیچھے بجلی کی تیزی کے ساتھ گھوما اور اس نے بھارتی تقریب کار کرشن اور اپنے بیچ 5 قدم کا فاصلہ رکھا۔ عمران نے نشانہ بازی کی ٹریننگ مجاہد فورس میں حاصل کی تھی، اس کا نشانہ اندھیرے میں بھی نہیں چوکتا تھا۔ پیچھے کی طرف پلٹتے ہی اس نے پستول کی نال کا رخ کرشن کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کرشن زمین سے 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گرا۔ گولی اس کا نشانہ اندھیرے میں بھی چوک نہیں سکتا تھا۔ پیچھے کی طرف پلٹتے ہی اس نے پستول کی نالی کا رخ کرشن کی طرف کیا اور فائر کر دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور کرشن زمین سے 1 فٹ اوپر اچھل کر نیچے گر گیا۔ گولی اس کے دل کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ کالی تقریب کار 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا کہ یہ پاکستانی خفیہ پولیس کا آدمی ہے جس نے بھارتی ماسٹر جاسوس رگھو کا روپ اختیار کیا ہے۔ کالی کے پاس پستول نہیں تھا، دریا کا کنارہ 20 فٹ آگے تھا، پھر بھی کالی چھلانگ لگا کر دریا کی طرف دوڑا کہ دریا میں کود کر اپنی جان بچا لے۔ عمران کے نشانے سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ عمران اپنی جگہ کھڑا رہا، اس نے آٹومیٹک پستول کا رخ کالی تقریب کار کی طرف کیا اور بھاگتے ہوئے دشمن پر اوپر تلے 2 فائر کیے۔ بھارتی تقریب کار کالی وہیں ڈھیر ہو گیا، ایک گولی اس کی گردن میں لگی اور دوسری اس کی کھوپڑی کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ عمران نے سب سے پہلے اپنے قریب ہی زمین پر پڑے کالی کو دیکھا، اس کے سینے سے ابھی تک خون ابل رہا تھا، وہ مر چکا تھا۔ عمران دوڑ کر دوسرے تقریب کار کی لاش کے پاس گیا، کالی کی کھوپڑی میں سے اس کا بھیجا باہر نکل کر بکھر گیا تھا، اس کے زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عمران نے ان دونوں کی تلاشی لی، کرشن کی جیب سے ایک آٹومیٹک پستول، کچھ پاکستانی 100 روپے کے نوٹ اور ایک چاقو نکلا۔ عمران نے چاقو دریا میں پھینک دیا، نوٹ اور آٹومیٹک پستول اپنے پاس رکھ لیے۔ دوسرے بھارتی تقریب کار کی لاش کی تلاشی لینے پر بھی کچھ پاکستانی کرنسی نوٹ اور ایک چھوٹی سی پاکٹ بک نکلی۔ اندھیرے میں پاکٹ بک پر لکھی تحریر وہ نہ پڑھ سکا۔ عمران نے یہ تمام چیزیں اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیں، پھر اس نے باری باری کافروں کی دونوں لاشوں کو دریا کی بہتی تیز موجوں کے سپورٹ کر دیا۔ لاشیں دیکھتے ہی دیکھتے دریا کی موجوں کے ساتھ بہتی ہوئی دور نکل گئیں، پھر پچھلی رات کے ہلکے اندھیرے میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ عمران نے اطمینان کا سانس لیا، اب اسے ریحان کی فکر تھی کہ وہ پل کے پاس ایک طرف اندھیرے میں بیٹھ گیا۔ اس نے پاکٹ سائز کا ریڈیو ٹرانسمیٹر نکال کے اس کا بٹن آن کیا کہ اگر پیچھے سے انڈین چیف کا کوئی پیغام ہو تو وہ اسے وصول کرے۔ وہ خود کوئی پیغام نشر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اسے انڈین چیف کی فریکوینسی معلوم نہیں تھی۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر میں سے شاں شاں اور ٹوں ٹوں کی آوازیں آنے لگیں۔ عمران دریا کے کنارے پیچھے جنگل کے درختوں کو تک رہا تھا جہاں اب صبح کی پہلی دھیمی دھیمی روشنی ہونے لگی تھی۔ اس کی نظریں ریحان کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کیونکہ اسے اس طرف سے واپس آنا تھا، مگر دور تک دریا کا کنارہ سنسان تھا، ریحان کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ عمران کو سخت تشویش ہوئی کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ انجانے میں رگھو اور گوپال کی فائرنگ کے سامنے آ کے ہلاک نہ ہو گیا ہو، کیونکہ ریحان تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے جسم میں آسمانی طاقت موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ عمران کو کیا معلوم تھا کہ اس سے پہلے ہی ریحان پر یہ خوفناک راز کھل گیا تھا کہ اس کے جسم میں رات ہونے کے باوجود آسمانی طاقت پیدا نہ ہوئی۔ عمران کو پل کی دوسری طرف سے ایک دیہاتی آدمی نظر آیا جس نے بکری اپنے کاندھے پر ڈال رکھی تھی، وہ پل سے گزر کر اس طرف آ رہا تھا۔ عمران اٹھا اور اس نے پل پر چلنا شروع کر دیا۔ قریب سے گزرتے دیہاتی نے عمران کو سلام کیا، عمران نے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب روشنی ہو گئی۔ سب سے پہلے عمران نے دن کی روشنی میں اپنی نیلی انگوٹھی کو دیکھا کہ اس کا اثر کیوں غائب ہو گیا۔ نیلی انگوٹھی بالکل وہی تھی جو تھیوسونگ نے اس کو دی تھی۔ اس کو ایک پل کے لیے بھی شک نہ ہوا کہ یہ نقلی انگوٹھی ہے۔ اصلی انگوٹھی ڈراؤنی عورت کالی بھارت ماتا اتار کر اپنی انگلی میں پہن کر لے گئی تھی۔ عمران نے پل کے پار جا کر ایک نظر پیچھے دریا کنارے والی سڑک پر ڈالی کہ شاید ریحان آ رہا ہو، مگر اسے ریحان نظر نہ آیا۔ عمران پریشان تھا۔ ایک پریشانی سے رات کے وقت آسمانی طاقت کے بچھڑ جانے کی تھی، دوسری پریشانی نیلی انگوٹھی کے بے اثر ہونے کی، تیسری پریشانی ریحان کی تھی کہ کہیں وہ انجانے میں ہلاک نہ ہو جائے۔ آخر اس نے یہی سوچا کہ یہ عارضی طاقتیں تھی جو اسے ملی تھی، ان کو ایک نہ ایک دن الگ ہونا ہی تھا۔ اسے خود اپنی ہمت اور بہادری سے کام لینا ہوگا، جس طرح وہ پہلے اپنے پیارے وطن پاکستان کی خاطر بہادری اور ہمت سے کام لیتا رہا ہے۔ اس نے ریحان کا خیال بھی دل سے نکال دیا، ویسے اس کا دل کہتا تھا کہ ریحان کو کچھ نہیں ہوا۔ اس نے یہی سوچا کہ وہ اپنے ریسٹ ہاؤس میں چل کر ریحان کا انتظار کرے۔ ریسٹ ہاؤس اب زیادہ دور نہ تھا، وہ گراؤنڈ سے گزر کر ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں آ گیا۔ یہاں ریسٹ ہاؤس کا باورچی نلکے کے نیچے پتیلی میں پانی بھر رہا تھا۔ وہ عمران کی طرف دیکھ کر بولا، بابو جی سیر کرنے گئے تھے؟ عمران نے مسکرا کر کہا، ہاں بابا، سیر کرنے نکل گیا تھا۔ اور عمران اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ باہر سردی تھی، کمرے کی نیم گرم فضا میں آتے ہی اسے سکون نصیب ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کھڑکی کھول کر پردہ آگے کیا اور جیب سے دونوں آٹومیٹک پستول نکال کر بچھے ہوئے بستر کے سرہانے کے نیچے چھپا دیے۔ پھر اس نے جیب سے مرنے والے بھارتی تقریب کار کی چھوٹی پاکٹ بک نکالی۔ بھارتی تقریب کار کی کتاب میں کیا لکھا تھا اور عمران اور ریحان کیا راول ڈیم کو دھماکے سے بچا پائے یا نہیں، جاننے کے لیے سنیے قسط نمبر 5۔